کیسے نہ کرے سجدہ تارا در زہرا پر۔ الحمدللہ، جتنا بھی ہم اس رب کریم رب غفور کا شکر ادا کریں کم ہے کہ الحمدللہ انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کا یہ سلسلہ اسپیشل لیکچر سیریز آج عشرہ نجات میں داخل ہو چکا ہے، اور الحمدللہ عشرہ رحمت کے ہمارے پروگرامز، عشرہ مغفرت کے ہمارے پروگرام، اور انشاءاللہ عشرہ نجات کے ہمارے پروگرامز انشاءاللہ انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے پلیٹ فارم سے لائیو دکھائے جائیں گے، اور الحمدللہ اجر رسالت پر بھی ہمارے پروگرامز لائیو دکھائے جا رہے ہیں۔ آج الحمدللہ ہماری پھر خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین قبلہ مولانا اعجاز حسین آشنا صاحب آج ہمارے ساتھ ناروے سے لائیو ہیں، اور انشاءاللہ آج وہ خطاب فرمائیں گے شب قدر کے حوالے سے انشاءاللہ، کہ آپ سب کو علم ہے کہ آج رات 23 آف رمضان کی شب قدر کی رات ہے، اور انشاءاللہ شام کو 11 بجے ہمارا وہ شب قدر کا جو پروگرام ہے وہ بھی انشاءاللہ لائیو اجر رسالت پر دیا جائے گا۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ دعا کیا کریں اللہ عز و جل اجر رسالت کے پلیٹ فارم پر اپنا خاص کرم فرمائے، اور انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے پلیٹ فارم سے جو مومنین اس مجلس عزا ان پروگرامز میں شرکت فرماتے ہیں، اللہ عز و جل ان کی شرعی حاجات اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں ہمارے انجمن کے ذاکر جو بہت ہی خوبصورت انداز میں ذکر محمد و آل محمد کرتے ہیں، بہت ہی منفرد ان کا انداز ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں ذاکر اہل بیت اسرار علی سے کہ وہ آئیں اور مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ ان کی آمد پر سب مل کے بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ قبلہ۔ تمام سادات و مومنین میری طرف یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات سارے صاحبان۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آئے دنیا میں تو اللہ کے مہمان بنے، سبحان اللہ۔ آئے دنیا میں تو اللہ کے مہمان بنے، بیٹھے ممبر پہ تو ایک بولتا قرآن بنے۔ سوئے بستر پہ محمد کے محمد بن کر، سوئے بستر پہ محمد کے محمد بن کر، سو کے اٹھے بھی نہ تھے کہ مرضی یزدان بنے۔ ماشاءاللہ، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا امیر علیہ السلام کی شان ایک قصیدہ پڑھنا چاہنا، سارے صاحبان مل کے صلوات پڑھو۔ اللہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ولائے مرتضیٰ سے زندگی جس نے سجائی ہے، 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 ماشاءاللہ رسول پاک سے پوچھو وہی بندہ حلالی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پاک سے پوچھو
وہی بندہ حلالی ہے۔ بنی حسنین کی اماں ہوئے سجاد کی دادی، واہ واہ، صدا تم کو بہن کہتی، صدا تم کو بہن کہتی، رہی جنت کی شہزادی۔ جیو جیو جیو، فاطمہ زہرا تیری عظمت نرالی ہے، کنیز فاطمہ زہرا تیری عظمت نرالی ہے۔ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، نظر کچھ بھی نہیں آتا، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، نظر کچھ بھی نہیں آتا، کہاں جاؤں کہاں ڈھونڈوں، یہ دل تسکین نہیں پاتا، چلے آؤ علی اصغر میری آغوش حالی ہے، چلے آؤ علی اصغر میری آغوش حالی ہے، ولائے مرتضیٰ سے زندگی جس نے سجا لی ہے۔ بس قبلہ آباد کس طرح سے صحن فاطمی ہوا، کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا۔ خط شمار نہ لکھے آ حاکم کو، خط شمار نہ لکھے آ حاکم کو، اساں کی تے ظلم اخیرے، اساں وچ کربل دے او مارے نہ بینی دے سامنے ویر۔ بسم اللہ کراں۔ کل 70 قدم تے بھیڑ ہائی، ہائی خنجر دے ہیٹھ شبیرے، ہر ضرب اتے او رک ویندا ہم میں دی منت کرے ہمشیر۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے انجمن کے ذاکر اسرار علی، جو بہت ہی خوبصورت انداز میں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اللہ عز و جل ان کو سلامت رکھیں اور مزید ان کی آواز میں برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ، جس طرح سے آپ سب مومنین کو علم ہے کہ الحمدللہ پہلے رمضان سے لے کر آج تک ہمارے یہ پروگرام جو ہیں وہ ہر روز 4 بجے لائیو جا رہے ہیں، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کی مکمل ٹیم کا، جن کی وجہ سے ہمارے یہ پروگرام لائیو جا رہے ہیں، اور اجر رسالت کی ٹیم کا جو ہمارے پروگرام دنیا بھر کے مومنین تک پہنچا رہے ہیں۔
ایک فرمان امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کے بعد میں اپنے قابل احترام قبلہ مولانا صاحب کو دعوت دوں گا۔ مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 قتل ایسے ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ انسان کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ جو سب سے زیادہ خطرناک قتل ہیں وہ کون سے ہیں؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں سب سے زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ہمارا یہ ایام علی ابھی گزرے ہیں اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم کچھ لیں۔ مولا فرماتے ہیں زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہو جاتا ہے اور خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہو جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہو جاتا ہے، اور شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے قتل ہیں جو ہم انسان عام طور پر سوچتے نہیں ہیں، مگر ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں سے کچھ لیں اور اس ماہ رمضان میں ایک نیت کریں میرے اللہ ہم اپنی زندگی میں ایک انقلاب لے کر آئیں گے۔ یہ شب قدر کی جو راتیں ہیں، میں نے پہلے بھی کتنی مرتبہ عرض کیا ہے، شب قدر کی رات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شب قدر کی رات آئے ہم عبادت کریں اور پھر اللہ عز و جل کو استغفر اللہ بھول جائیں۔ شب قدر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر ایک انقلاب لے کر آئیں، ایک روحانی تبدیلی لے کر آئیں۔ خدا عز و جل ہم سب کو توفیق دے کہ ہم محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ہم اپنی زندگیوں میں ایک تبدیلی لے کر آئیں، ہم سب محمد و آل محمد پر عمل کر سکیں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں حجت الاسلام المسلمین قبلہ مولانا اعجاز حسین آشنا صاحب کو، ناروے سے آج لائیو ہیں، اور میں بہت مشکور ہوں قبلہ صاحب کا کہ انہوں نے آج ہمارے لیے پھر وقت نکالا ہے۔ میں اپنی طرف سے اور انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف سے اور انجمن کے صدر سید سعید رضا شاہ صاحب اور ویک فیلڈ کے تمام مومنین و مومنات کی طرف سے ہم دل سے قبلہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمارے اس ادارے کے لیے حاضر خدمت ہے۔ اللہ عز و جل ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں قبلہ مولانا اعجاز حسین آشنا صاحب کو، ان کی آمد پر سب مل کے بواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، سب مل کے جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حق دا امام، نعرہ حیدری، دلکشا نعرہ حیدری۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے سب مل کے بواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا
حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك سواء وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلی العظیم. اب تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں السلام علیکم عرض کرتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار آپ تمام مومنین اور مومنات کی عبادات اور اطاعات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں. وعلیکم السلام. گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آغا سید نے جو ہے ابھی بتایا تھا کہ شب قدر اور مصداق شب قدر یعنی حقیقی شب قدر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ جزاک اللہ. میں سوچ رہا تھا کہ کچھ معروضات عرض کرنے سے پہلے جلدی اپنے کلام میں جو ہے وہ کچھ کلام ڈھونڈ رہا تھا تو ایک کلام ابھی ریسنٹلی ہی جو ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں لکھا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ وہی سے پھر انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ شروع کروں گا، مختصر بالکل انشاءاللہ. بسم اللہ قبلہ سلامت رہو. شکر خدا کے دل میں ولا فاطمہ کی ہے، سبحان اللہ. یہ شکر خدا کے دل میں ولا فاطمہ کی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. لب پر ازل سے میرے ثنا فاطمہ کی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کہنے قبلہ سلامت رہے. میرے بہت سی اور طلب شعر ذرا آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ عباس کو علی نے جو دیکھا تو یہ کہا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عباس کو علی نے جو دیکھا تو یہ کہا یہ سب کرم خدا کا دعا فاطمہ کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے سبحان اللہ. خدا کا نعرہ حیدری دعا فاطمہ کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. آقا سید ذرا اس شعر کو ذرا سماعت فرمائیے. بسم اللہ کیا کہنے قبلہ. ازواج محترم ہے مگر کیا کہے حضور. اللہ اکبر. ازواج
جی واہ سبحان اللہ مگر کیا کہیں حضور تطہیر کہہ رہی ہے کسا فاطمہ کی واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء پاک اللہ کی عظمت بلند تر سلام سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد ماشاء اللہ ماشاء اللہ ازواج محترم ہیں سبحان اللہ سبحان مگر اللہ کیا کہیں واہ 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 حضور تطہیر کہہ رہی ہے کسا فاطمہ واہ 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 کی واہ واہ جی واہ سبحان اللہ واہ جی واہ 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 جی واہ سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے سلامت رہو قبلہ سلامت رہو رہی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوب بہت خوب ہے خود دلیل سورہ کوثر و حلتا واہ 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 قرآن کے ماشاء اللہ لبوں پہ واہ 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 ثنا فاطمہ فاطمہ کی ہے کیا کہنے سبحان اللہ واہ 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 پھر ایک مرتبہ پھر دوبارہ قبلہ اس کو سنا کیا کہنے واہ 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 سبحان ہے اللہ خود سبحان اللہ دلیل سورہ کوثر و حلتا سبحان اللہ واہ 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 قرآن کے سبحان لبوں اللہ سبحان اللہ ثنا فاطمہ فاطمہ کی ہے کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جیو سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور مریم مطہرہ ہے مقدس بھی ہے مگر واہ مشہور دو جہاں میں حیا فاطمہ کی واہ ہے جی واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک ماشاء اللہ سبحان اللہ مشہور دو جہاں میں حیا فاطمہ کی ہے عظمت پاک بی بی دے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد نام ادیب اور نام فن سے میں آشنا واہ 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 نام ادیب اور نام فن سے میں آشنا جو کچھ بھی لکھ رہا ہوں عطا فاطمہ کی ہے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو سبحان کچھ میں لکھ رہا ہوں بے شک فاطمہ عطا فاطمہ کی ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے سب مل کے بواز بلند صلوات اللہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاء اللہ قبلہ کیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا کلام ہے روح کو تازہ کر دیا سبحان اللہ کل ایمان نعرہ حیدری یا علی ماشاء اللہ بارگاہ رب العزت میں طالب دعا ہوں کہ پروردگار انشاءاللہ آپ تمام مومنین اور مومنات دیکھنے والوں کے دلوں کو سننے والے کے دلوں کو عشق محمد والے محمد سے منور فرمائے انشاءاللہ اور جس طرح کے ابھی آغا سید بتا رہے تھے آج شب قدر ہے استجابت دعا کی شب ہے استغفار کی شب ہے پروردگار عالم اب دو معبود کی آشتی اور صلح کی شب ہے
سبحان اللہ. کی شب ہے. جس طرح کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یقیناً آج شب کے بہترین اعمال میں سے جو ہے وہ ہے شب بیداری. شب بیداری کرنا اور بارگاہ رب العزت میں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور بارگاہ رب العزت میں یہ کہنا کہ الہی وربی من غیرک، پروردگار مجھ گنہگار کا تیرے سوا کون ہے. بارگاہ رب العزت میں آج یا کریم و یا رب کی شب ہے. آج شب قدر یعنی یا رب یا رب یا رب کی شب ہے. ماشاء اللہ. اعمال شب قدر میں سب سے بہترین عمل جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ شب بیداری ہے. اور آج کی شب میں جو شب بیداری کے لیے جاگتے ہیں اور پوری رات پروردگار عالم کی عبادت کرتے ہیں، ان عبادت گزاروں کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ معصومون، پروردگار عالم نے 3 قسم کے لوگوں سے اپنے عذاب کو دور رکھا ہے. ماشاء اللہ. نمبر 1 الذاکرون للہ، جو ہمیشہ ذکر خدا کرتا ہے، پروردگار عالم اس انسان سے اپنے عذاب کو دور رکھتا ہے. سبحان اللہ. اب ذرا دیکھیے، ذاکرون للہ ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم زبانی ذکر خدا کرتے ہیں، ایک مرتبہ یہ ہے کہ اپنے اعمال سے ہم ذکر خدا کرتے ہیں. واہ. زبانی ذکر سے مراد یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یا کریمو یا رب الہی وربی من لی غیرک، یا رب یا رب یا رب، یا غفارو یا ستارو، یا غفارو یا ستار. یہ ذکر زبانی ہے. ایک ذکر ہے ذکر عملی. ذکر عملی سے مراد یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنے اختیار سے گناہ نہ کرو پروردگار عالم کی بارگاہ میں. سبحان اللہ کی بلا، سبحان اللہ. کیا کہنے. پروردگار عالم نے جو آپ کو آنکھ جیسی نعمت سے نوازا ہے، تو اس کے ساتھ اگر گناہ نہیں کرو گے، اس ذکر کو ذکر عملی کہتے ہیں. واہ 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 واہ. پروردگار عالم نے آپ کو زبان جیسی نعمت سے نوازا ہے. جب آپ اس زبان سے کسی کی غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ذکر عملی خدا کر رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم ثلاثۃ معصومون، پروردگار عالم نے 3 قسم کے لوگوں سے اپنے عذاب کو دور رکھا ہے. ایک الذاکرون للہ، اور یہ صفت آج جو بھی شب قدر میں یقیناً شب بیداری کرے گا وہ الذاکرون للہ میں سے شمار ہوگا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نمبر 2 وہ کون ہے کہ جن سے پروردگار عالم نے اپنے عذاب کو دور رکھا ہے؟ الباکون من خشیت اللہ، واہ 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 واہ. پروردگار عالم کی عظمت کو یاد کر کے خدا کے خوف اور قیامت کے خوف سے گریہ کرتا ہے. پروردگار عالم ان اشکوں کی وجہ سے اپنے عذاب کو اس انسان سے دور رکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نمبر 3 کون ہے کہ جس سے پروردگار عالم نے اپنے عذاب کو دور رکھا ہے؟ المستغفرون بالاسحار، جو سحری کے وقت فجر سے پہلے نماز تہجد کے لیے جاگتے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بارگاہ رب العزت میں استغفار کرتے ہیں. استغفر اللہ و استغفرہ توبہ. جس طرح کے آج شب قدر کے اعمال میں سے ایک عمل ہے 2 رکعت نماز، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، 100 مرتبہ اس ذکر کو ضرور پڑھنا ہے. تو اس حدیث کو ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج شب قدر کے اعمال میں جو بھی مومن یا مومنہ جو ہے اعمال شب قدر کو انجام دے، تو وہ ان میں یہ تینوں کی تینوں صفتیں جو ہے وہ پائی جاتی ہے. وہ الذاکرون للہ بھی ہیں، الباکون من خشیت اللہ بھی ہے، المستغفرون من خشیت اللہ بھی ہے. واہ 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 واہ. اور آپ دیکھیں، اور امام صادق علیہ السلام شب قدر کے بارے میں کہ قرآن کا نزول ہوا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر کی ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے. ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے. اچھا، شب قدر کیا ہے جس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں؟ فمن عرف فاطمہ سلام اللہ علیہا
علیہا حق معرفتہا فقد ادرک لیلۃ القدر، جو بھی میری ماں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت کو حقیقی معنوں میں حاصل کر لیتا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ شب قدر کی معرفت کو اس نے درک کر لیا ہے۔ سبحان اللہ قبلہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، کیا کہنا، فقد ادرک لیلۃ القدر۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں شب قدر کی حقیقت کو سمجھ رہا ہوں مگر اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا قائل نہیں ہوں تو وہ واہ واہ، کیا کہنا، اس لیے کہ حقیقت شب قدر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، بے شک بے شک، جس کے دل میں محبت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہو وہ یقیناً جو ہے شب قدر کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ بے شک بے جس شک، کے دل میں دشمنی ہے جنہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حق میں ظلم کیا، اگر ان کی محبت ہو وہ کبھی بھی تا قیامت حقیقت شب قدر کو وہ محسوس نہیں کر سکتے ہیں۔ واہ 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 واہ، قبلہ کیا کہنے، شب کیا قدر کہنے، کی حقیقت کو وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے دل میں صرف اور صرف محبت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہو۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ حقیقت شب قدر کو اگر جس کے دل میں میری ماں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت ہو وہی حقیقت شب قدر کو سمجھ سکتا ہے۔ اچھا، ایک یہ دوسری طرف ہم پڑھتے ہیں کہ لیلۃ القدر وما ادراک ما ہی، شب قدر کیا ہے، تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر فاطمہ، شب قدر سے مراد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ واہ 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 واہ، میں آپ کے جذبہ ولا کو مد نظر رکھتے ہوئے اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جملہ کہوں گا کہ شب قدر کیا ہے، تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فاطمہ ہے۔ ایک شب قدر میں قرآن صامت کا نزول ہوتا ہے اور حقیقت شب قدر میں جو حضرت زہرا ہے ان کے آغوش میں امام حسن کی آمد ہوتی ہے جو قرآن ناطق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، یہ پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے کہ شب قدر میں قرآن صامت بھی آ رہا ہے، شب قدر میں جو حضرت زہرا ہے قرآن ناطق یعنی امام حسن بھی آ رہے ہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے، آپ غور فرما رہے ہیں ایک لیلۃ القدر میں جو آج شب قدر ہے جس سے مراد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، قرآن صامت کا نزول بھی ہے۔ واہ 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 واہ، کر رہا ہوں میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ایک شب قدر جس سے مراد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اس شب قدر میں قرآن صامت کا نزول ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، حقیقت شب قدر میں جس سے مراد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے ان کی آغوش میں امام حسن کی آمد ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ، سبحان جزاک اللہ جزاک اللہ، کل ایمان آرائے حیدری، بسم اللہ بسم اللہ، جزاک اللہ۔ اور ہم دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، ہم دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، باپ کی ولادت ہوئی اللہ کے گھر میں، بیٹے کی ولادت ہوئی اللہ کے مہینے میں۔ خدا یہی تو بتلانا چاہتا ہے مکان کے اوپر بھی انہی کا قبضہ ہے، زمان کے اوپر بھی انہی کا قبضہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مکان کے اوپر بھی انہی کا قبضہ ہے، زمان کے اوپر بھی انہی کا قبضہ ہے۔ ماشاء اللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ مقام شکر ہے الحمدللہ۔ اچھا آئیے اب اس طرف کہ آج شب قدر ہے اور احتمال سب سے زیادہ ہے 19ویں شب سے لے کر 21ویں شب قدر، اور اس کے بعد ان دونوں پچھلی راتوں سے جو ہے 23ویں کی شب جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، سب سے زیادہ احتمال ہے کہ آج کی شب حقیقی شب قدر ہو۔ واہ 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 واہ، بس آج کی شب کی فضیلت سے محروم نہ رہے، اس لیے کہ امام صادق علیہ السلام کو بخار ہوا تھا اور 23ویں کی شب تھی۔ امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اٹھا کر مسجد تک لے کے جائے کیونکہ آج شب قدر ہے۔ واہ 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 واہ، تو مولا کے اس بیان سے، اس روایت سے یقین ہو جاتا ہے کہ شب قدر حقیقی شب قدر جو وہ 23ویں کی شب ہے۔ اچھا، قرآن نازل ہوا، میں قرآن کے بارے میں جو ہے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔
یہ قرآن جو آج کی شب کے اعمال میں ہے کہ ہم اس قرآن کو اپنے سر کے اوپر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں بک یا اللہ بے محمد بے علی بے فاطمہ، 14 معصومین علیہ السلام کا اپنے سروں پر قرآن رکھ کر ہم خدا کی بارگاہ میں ان ہستیوں کا واسطہ دیتے ہیں۔ حضرات واسطہ دیتے وقت ضرور پروردگار عالم سے یہ دعا کرے، خدایا میں صرف بظاہری طور پر اس قرآن کو اپنے سر پہ نہیں رکھ رہا ہوں، خدایا مجھے توفیق بھی دے کہ میں اس قرآن کی ایک ایک آیت پر عمل بھی کروں۔ قرآن کی میں مثال کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ گلدان میں لگے ہوئے خوبصورت گلاب کے اوپر خود گلاب کے اوپر کبھی بھی پانی نہیں ڈال دیں گے، گلاب خراب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ گلاب اور خوبصورت نکھریں تو آپ گلدان کے اوپر پانی ڈالتے ہیں تاکہ جڑوں تک پانی پہنچ جائے۔ سبحان اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ قرآن کو سر پر رکھنے سے مراد صرف یہ نہیں کہ آپ ظاہری طور پر قرآن کو اپنے سر کے اوپر رکھیں، تو آ کر اس قرآن کا اثر ہماری نس نس تک پہنچ جائے، رگوں تک پہنچ جائے، تاکہ ہم اس قرآن پر عمل کر سکیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انسان جب قرآن کی ایک آیت، کس لیے قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، جب تم قرآن پڑھتے ہو تو غور و فکر اور تدبر نہیں کرتے ہو۔ یہ قرآن جب نازل ہوا تھا بعد از بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ میں ایک مسجد ہے، مسجد جن کے نام سے۔ جنات کا ایک گروپ آیا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ یا رسول اللہ، جو کتاب یعنی جو قرآن آپ پر نازل ہوا ہے ذرا ہمیں بھی بتائیے کہ اس قرآن میں لکھا کیا ہے۔ تو آج اسی وقت آپ قرآن کو کھولے اور سورہ جن کی پہلی آیت میں جن کیا اعتراف کر رہا ہے، جنات اعتراف کیا کر رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کچھ آیتوں کو جب تلاوت کی، جب پڑھا انہوں نے، اس کے بعد جنات نے یہ اعتراف کیا۔ یہ قرآن میں مجید میں سورہ جن کی پہلی آیت ہے، اِنَّا سَمِعْنَاهُ قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ، جس قرآن کو ابھی ہم نے سنا، یہ قرآن تو ہمیں کمال کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے۔ اِنَّا سَمِعْنَاهُ قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ، بس اس بات کی دلیل کے لیے جو ہے یہی کافی ہے کہ یہ قرآن انسان کو کمال کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہدی الی الرشد، یہ قرآن اس وقت تمہیں کمال کی طرف ہدایت کرے گا جب تم قرآن پر عمل کرو گے۔ واہ 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 واہ، بے شک بے شک، واہ جی واہ، واہ جی واہ قبلہ، واہ جی واہ۔ خدا میں سوچ رہا تھا، میں جوانوں کو خصوصی طور پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آج کل جو ہے دور اسی طرح ہے کہ ہر جوان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ موبائل کسی بھی کمپنی کا ہو لیکن کیمرہ اچھا ہونا چاہیے تاکہ جس سے میں اچھی ویڈیو بنا سکوں، ٹھیک ہے نا؟ 12 میگا پکسل ہو، 14 میگا پکسل ہو، 16 میگا پکسل، کیمرہ اچھا ہو تاکہ میں کسی اچھے منظر کی ویڈیو بنا سکوں، بعد میں جو ہے وہ دیکھ سکوں میں، ٹھیک ہے؟ حضرات، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، بسم اللہ۔ اس طرح کہ آپ اپنے موبائل کے کیمرے کو اہمیت دے رہے ہیں اور اچھے اچھے مناظر کی ویڈیو بنا کر اس کو ضبط و ثبت کر رہے اپنے موبائل میں، یاد رکھو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ ایک کیمرہ تمہارے اعمال کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے۔ اور وہ کیمرہ کون سا ہے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے علم یا علم بان اللہ یرا، تو کیا یہ سوچ رہا ہے کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا؟ دیکھ رہا ہے۔ بس انسان کی تربیت کے لیے قرآن کی یہی ایک آیت کافی۔ عجیب لوگ ہیں، آپ سڑک پہ جو ہے کبھی بھی ریڈ سگنل کو کراس نہیں کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ کیمرہ لگا ہے۔ سڑک پہ ایک 50 یا 40 پاؤنڈ یا 100 یورو کی وجہ سے یا 1000 جرمانے کی وجہ سے آپ ریڈ سگنل کو کبھی بھی کراس نہیں کریں گے، مگر ایک سگنل وہاں پہ بھی ہے۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں جب کوئی اعمال انجام دیتے ہیں تنہائی میں، خلوت میں، خدا نخواستہ انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے، ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ایک دیکھ رہا ہے ہمیں اللہ؟ علم یا علم بان اللہ یرا، کیا تو یہ سوچ رہا ہے کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا؟
اسی لیے قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا تم جب قرآن پڑھتے ہو تو فکر و غور و تدبر نہیں کرتے ہو؟ بہرحال باتیں بہت ہیں حضرات، میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی شب جو قرآن کا نزول ہے، دعا کرے بارگاہ رب العزت میں کہ پروردگار مجھے توفیق دے میں قرآن پر عمل کر سکوں۔ قرآن کی ایک آیت کبھی کبھار انسان کی زندگی 40 سالہ 50 سالہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ واہ 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 واہ۔ قرآن جب نازل ہوا تھا کچھ سالوں کے بعد، اقسم سیفی یمن کا رہنے والا تھا، بہت بڑا طبیب تھا، بسم اللہ، طبیب بھی تھا، ادیب بھی تھا، اور عالم بھی تھا، مسیحی تھا۔ خط لکھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ خداوند متعال کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور ایک کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے، ذرا ہمیں بتائیے کہ آپ جس دین کو لے کے آئے ہیں اس دین کی بنیاد کیا ہے۔ واہ واہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اقسم سیفی کے خط کے جواب میں اپنے دین کی بنیاد کو قرآن سورہ مائدہ سورہ نحل آیت نمبر 90 کو تحریر فرما کر ان کے خط کے جواب میں بھیج دیا کہ میں جس دین کو لے کے آیا ہوں اس دین کی بنیاد یہ ہے، خدا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، پروردگار عالم 3 چیزوں کو کرنے کا حکم دیتا ہے، وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور 3 چیزوں سے منع کرتا ہے۔ جن 3 چیزوں کو پروردگار عالم حکم دے رہا ہے کہ کرو، وہ ہے عدل، وہ ہے احسان، وہ ہے ذی القربہ کے ساتھ اچھا رابطہ رکھنا۔ جن 3 چیزوں سے پروردگار عالم منع کر رہا ہے وہ ہے منکر، وہ ہے فحشاء، وہ ہے ظلم۔ جیسے ہی پروردگار عالم نے یہ 3 چیزوں کا حکم کیا ہے کہ انجام دو، 3 چیزوں سے منع کیا ہے، رسول خدا نے جب قرآن کی اس آیت کو اقسم سیفی کے خط کے جواب میں لکھ کے بھیجا، اقسم سیفی نے قرآن کی ایک آیت کو پڑھ کر وہاں پر کہا جو دین آپ لے کے آئے ہیں بالکل ضابطۂ حیات ہے اور مکمل دین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن کی ایک آیت کی وجہ سے نہ صرف اقسم سیفی مسلمان ہوئے بلکہ جتنے بھی لوگ آس پاس میں تھے قرآن کی ایک آیت کی وجہ سے سب کے سب مسلمان ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ ماشاءاللہ قبلہ جزاک اللہ۔ کبھی کبھار قرآن کی ایک آیت جو ہے انسان کی 40 سالہ 50 سالہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ آخری آیت اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام، چونکہ آج موضوع ہے، چونکہ آج عنوان ہے نزول قرآن، نزول قرآن، اور یہ وہی قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ملا مگر بیٹھے رہے، رسالت ملی بیٹھے رہے، نبوت ملی بیٹھے رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبوت ملی بیٹھے رہے، قرآن ملا بیٹھے رہے، شریعت ملی بیٹھے رہے، مگر جب فاطمہ حقیقی آتی تھی تو کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے۔ تو کبھی کبھار قرآن کی ایک آیت انسان کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ فضیل بہت نامی گرامی بہت بڑا چور تھا اپنے زمانے میں، بدماش تھا۔ ایک رات کسی گھر کی دیوار پر چڑھ کر، پروگرام یہ تھا کہ اس گھر میں چوری کرے، گھر کی دیوار پر چڑھ گیا تھا، گھر کے اندر سے قاری قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، اور وہ قاری قرآن کی اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اب بھی وہ وقت نہیں پہنچا کہ خوف خدا تمہارے دل میں آ جائے۔ فضیل جو چوری کی غرض سے آیا تھا دیوار سے اتر جاتا ہے واپس اور اپنے ساتھ کہتا ہے، اے فضیل وائے ہو تم پر، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم خدا کے عذاب سے ڈرو۔ اس ایک آیت کا اتنا اثر ہوا فضیل کے دل میں کہ بعد میں استاد اخلاق بن جاتا ہے، اور ہارون جیسی شخصیت، ہارون جیسا حاکم فضیل کی کلاس میں درس میں جا کر درس اخلاق سنتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
ایک آیت کبھی کبھار انسان کی زندگی کو بدل کر کے رکھ دیتی ہے. خدا را آج شب نزول قرآن ہے. خدا کی بارگاہ میں دعا کرے پروردگار میری عمر گزر چکی ہے، پروردگار میری زندگی گزر رہی ہے، باری الہ اب بھی اگر اسی حال میں اگر میری روح نکل جائے پروردگار، میں عالم محشر میں محمد وآل محمد کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ہفتے میں 2 مرتبہ ہر مومن مومنہ کا نامہ عمل امام زمان علیہ السلام کے سامنے وہ نامہ عمل پیش ہوتا ہے. آج تقدیرات کی شب ہے. آج بارگاہ رب العزت میں التجا کر کے دعا کرے پروردگار مجھے وہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما جن اعمال سے امام زمان خوش ہو. بے شک بے شک. وہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما کہ جس سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام خوش ہو. وہ مظلوم مولا. جب امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا اے فرزند رسول ما اصبر صابرین سب سے زیادہ صبر کرنے والے کس کو کہتے ہیں؟ گرچہ امام حسین علیہ السلام بھی صابر تھے، ان کے صبر پر ملائکہ فخر کرتے تھے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، مگر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ صابر میرے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے. کیوں؟ اس لیے کہ 25 سالوں تک اپنی آنکھوں سے قاتلین زہرا کو گلی کوچوں میں دیکھتے تھے مگر صبر کرتے تھے. قاتلین زہرا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے مگر صبر کرتے تھے. ما اصبر الصابرین. واقع علی مظلوم اول مظلوم کائنات کس لیے کہا گیا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو؟ اس لیے کہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے تھے. سادات تشریف فرما ہے، میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. سادات تشریف فرما ہے، میں معذرت کے ساتھ یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جب مسجد سے واپس آئے تھے، حضرت زہرا کے دروازے کو جب آگ لگائی گئی تھی اور علی مظلوم کو کھینچ کے جب مسجد کی طرف لے کے گئے تھے، جب علی واپس آئے تھے تو مولا علی نے حضرت زہرا کی طرف دیکھ کے واحد بیوی ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کہ جب علی واپس مسجد سے آئے تھے تو حضرت زہرا نے اپنا چہرہ چادر سے چھپا لیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت زہرا شرمندہ تھی کہ علی کے سامنے اس ظالم نے مجھے تماچے مارے، میری آنکھیں جو ہے میری نظریں علی کے چہرے پہ نہ پڑے. سادات مجھے معاف کرنا، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. زندگی میں پہلی مرتبہ حضرت زہرا اپنا رخسار اپنا چہرہ امام علی سے چھپا ہے. مولا علی نے ایک جملہ پوچھا، ایک سوال پوچھا حضرت زہرا سے، اے دختر رسول جب وہ ملعون آپ کے ہاتھوں پہ تازیانہ مار رہا تھا تو آپ نے اپنی مدد کے لیے مجھے کیوں نہیں پکارا؟ ہائے ہائے ہائے. حضرت زہرا رو کے فرماتی ہیں یا ابا الحسن میں نے اس لیے آپ کو اپنی مدد کے لیے نہیں پکارا اس لیے کہ آپ کے ہاتھ رسیوں میں بندھے تھے. اگر میں آپ کو اپنی مدد کے لیے پکارتی آپ میری مدد نہ کرتے تاکہ آپ شرمندہ نہ ہو جائیں، اس لیے آپ کو اپنی مدد کے لیے نہیں پکارا. واہ مصیبتہ واہ مصیبتہ. اس علی مظلوم کے سر پہ فرق پہ جب ضربت لگی تھی تو ایک آواز بلند ہوئی، کوئی کہہ رہا تھا واہ امامہ واہ سیدہ، ایک طرف سے آواز آئی واہ ابتھا. امام حسین امام حسن نے آواز دی، پکار رہے تھے واہ ابتھا، آئے ہمارے مظلوم بابا. جب علی مظلوم کے سر مبارک کو امام حسن نے اپنی آغوش میں رکھا پھر رو کر فرماتے ہیں الان انقطع ظہری، بابا آج حسن کی کمر ٹوٹ گئی. میں کہوں گا یا امام حسن جب آپ نے کہا وانقطع ظہری آج میری کمر ٹوٹ گئی، نہر فرات پہ یہی جملہ حسین نے عباس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے جب ابھی آغوش میں اٹھا رہے تھے رو کر فرما رہے تھے آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی،
آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی. ہاں سادات، ہاں زادارو، جب علی مظلوم کو امام حسن و حسین اٹھا کے لے کے آ رہے تھے، دروازے کے سامنے جب پہنچے نا تو علی مظلوم نے رو کر فرما رہے تھے، بیٹا حسن، بیٹا حسین، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو. بابا آپ کے سر سے خون بہ رہا ہے، بابا آپ کمزور ہو رہے ہیں. علی مظلوم نے کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب زینب دروازہ کھولے گی میں نہیں چاہتا میری بیٹی زینب مجھے اس حال میں دیکھے. میں کہوں گا یا علی، آپ نے نہیں چاہا کہ زینب آپ کو اس حال میں دیکھے، مگر لا یومک یومک یا محمد اللہ، جب یہی زینب 70 قدم دور کھڑی تھی اور رو کر کہہ رہی تھی میرے حسین کو نہ مارو. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين انقلبوا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین. آل نبی دین کی بقا کے لیے ٹوٹی ہے، آل نبی دین کی بقا کے لیے ٹوٹی ہے، آل نبی دین کی بقا کے لیے. اے علی کی بیٹیاں محتاج ہیں ردا کے لیے، آل نبی دین کی بقا کے لیے. علی کی بیٹیاں محتاج ہیں ردا کے لیے، ٹوٹی ہے آل نبی دین کی بقا کے لیے، ٹوٹی ہے آل نبی دین کی بقا کے لیے. علی کی بیٹیاں محتاج ہیں ردا کے لیے، ہے آل نبی دین کی بقا کے لیے. پھیرو نہ پیٹھ نہ ضائع کبھی نہ جائے گا، حشر کے روز تمہارے ہی کام آئے گا. جو آنسو بہتے ہیں مظلوم کربلا کے لیے، ٹوٹی ہے آل نبی دین کی بقا کے لیے، ٹوٹی ہے آل نبی دین کی بقا. میں شام جاؤں گی کیسے حسین تو ہی بتا، میں شام جاؤں گی کیسے حسین تو ہی بتا. ہے میرا کون جہاں میں رہا سجاد سوا، نہ چھوڑو بھائی اکیلا مجھے خدا کے لیے، آل نبی دین کی بقا کے لیے، ٹوٹی ہے آل نبی دین کی بقا کے لیے. علی کی بیٹیاں محتاج ہیں ردا کے لیے، آل نبی دین کی بقا کے لیے. بتاؤ حال سے کیا ہم نبی کی آل نہیں، بتاؤ حال سے کیا ہم نبی کی آل نہیں.
ستم یتیموں پہ کرنا ہے کچھ خیال نہیں، تماچے مارنا تو نام مصطفیٰ کے لیے، نبی دین کی بقا کے لیے، نبی دین کی بقا کے لیے، جیو سلامت علم عباس کا سایہ ہو سر پہ میرے اگر، علم عباس کا سایہ ہو سر پہ میرے اگر، تو قید ہو کہ نہ تنویر شہر، سوال کرتے نہ زینب کبیر دا کے لیے، ٹوٹی ہے آل نبی دین کی بقا کے لیے، لٹی ہے آل نبی دین کی بقا کے لیے، علی کی بیٹیاں محتاج ہیں ردا کے لیے، آل نبی دین کی بقا کے لیے، ٹوٹی ہے آل نبی دین کی بقا کے لیے، اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سب مل کے صلوات بھیجیں، محمد وآل محمد وآل محمد، اللہم انی أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا غفار، اللهم بحق محمد مصطفى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم بحق فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا، اللہم بحق علی مرتضی، اللہم بحق حسن مجتبی، اللہم بحق حسین شہید کربلا، اللہم بحق باب الحوائج قبر بنی ہاشم ابو الفضل العباس، رب کریم اے رب غفور، میرے اللہ انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کی توفیقات میں اضافہ فرما، میرے اللہ اپنے رسالت کی ٹیم کی توفیقات میں اضافہ فرما، خصوصاً میرے اللہ آج شب قدر کی رات ہے، میرے اللہ تمام مومنین و مومنات کی توفیقات میں اضافہ فرما، خصوصاً میرے اللہ ایام علی گزرے ہیں، میرے اللہ تجھے واسطہ ہے امیر المؤمنین کی مظلومیت کا، میرے اللہ
قبلہ مولانا اعجاز حسین آشنا صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ سید عباس کاظمی جن کی وجہ سے ہمارے پروگرامز لائیو جا رہے ہیں رسالت پر، میرے اللہ سید کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ بیمار کربلا کا میرے اللہ تمام مریضوں کو شفا کلی عطا فرما، خصوصاً سید اشفاق حسین شاہ صاحب اور میرے اللہ سید سعید رضا شاہ صاحب کی والدہ، میری والدہ ذاکر اسرار علی کی والدہ، میرے اللہ تمام کو شفا کلی عطا فرما۔ اللہ چودھری فیاض حسین کے مرحوم والد اور والدہ اور ان کے بھائی کے درجات بلند فرما۔ راجہ انیس حیدر اور میرا بھائی سید اسرار نقوی کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ سید مندر بخاری کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ جو مومنین اس وقت آن لائن اجر رسالت پر اس پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں، میرے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے خصوصاً ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ میرے اللہ شب قدر کی رات ہے، ہم کو حقیقی معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ اس ماہ رمضان کے ہمارے روزے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ ہم کو وقت کے امام کی معرفت عطا فرما۔ میرے اللہ ہمارے بار میں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرے اللہ امام زمانہ کے عظمت کے صدقے میں میرے اللہ جو انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، میرے اللہ ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ خصوصاً میرے اللہ امام زمانہ کے صدقے میں ڈاکٹر سید مرتضیٰ نقوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ ڈاکٹر صاحب کے اولاد کے مستقبل میں اور صالح بنا۔ میرے اللہ دنیا بھر کے ڈاکٹرز اور نرسز کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ خصوصاً قبلہ مولانا اعجاز حسین آشنا صاحب کے تمام مرحومین مومنین و مومنات جو اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے، میرے اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ سب مل کے امام زمانہ کی صدا کو بلند کریں۔ اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج، مل کے اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج، رب صلی علی محمد و آل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مومنین و مومنات سے التماس ہے کہ اپنے مرحومین مومنین و مومنات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے شہداء اسلام، شہداء ملت جعفریہ اور خصوصاً وہ مومنین و مومنات جن کے لیے کوئی دعا کرنے کے لیے نہیں ہے، خاص طور پر علماء اور ذاکرین جو اس دنیا فانی سے آل محمد علیہ السلام کی حقیقی معنوں میں تبلیغ کرتے ہوئے اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے، ان سب کے لیے اور خاص طور پر انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو تعاون کر رہے ہیں مومنین جو اس وقت آن لائن ہیں، سب کے مرحومین کے لیے، اجر رسالت پر جو دیکھ رہے ہیں ان سب کے مرحومین کے لیے، اور خاص طور پر قبلہ مولانا اعجاز حسین آشنا صاحب کے مرحومین کے لیے رحم اللہ سورۃ الفاتحہ مع الصلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔